آرٹ آف کویسچننگ، سوال کرنے کا فن، ایک ایسا فن، ایک ایسا تجربہ جسے انسان اگر اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھے تو وہ کائنات کے تمام تر پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سید محمد ہادی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ ایک سوال جو انسان کو اپنے ذہن میں آنے والے ہر سوال کا جواب تلاش کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہی سوال، یہی فن تھا جس نے نیوٹن کو مجبور کیا کہ وہ گریوٹی کا پتہ لگائے۔ اس نے دیکھا سیب گرا ہے اور اس نے کہا کہ اگر سیب گر رہا ہے تو پھر چاند کو بھی زمین پہ گرنا چاہیے، یہ کیوں نہیں گر رہا؟ اس سوال کے جواب کو تلاش کرتے ہوئے نیوٹن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا موسٹ فیورڈ دی ورلڈ فیمس کیلکولس، میتھمیٹکس کی دنیا کی ایک شاہکار کتاب۔ یہی سوال کے ریلیٹڈ آئنسٹائن کہتا ہے کہ دی امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ ٹو اسٹاپ کویسچننگ، اور اسی کے ریلیٹڈ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایوری چائلڈ which is born is a scientist until the art of questioning in him or her is died۔ جب تک سوال کرنے کا ہنر یا سوال کرنے کا فن اس کے اندر زندہ ہے تب تک وہ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ فلاسفر ہے۔ کیونکہ اگر سوال کا جواب تلاش کرے گا تو وہ ایک الیکٹریسٹی بنا سکتا ہے، سوال کا جواب تلاش کرے گا تو وہ گریوٹی کے پیچھے لگ سکتا ہے، سوال کا جواب تلاش کرے گا تو وہ نیوکلیئر پاور بنا سکتا ہے، وہ ہگز بوزونز بنا سکتا ہے، وہ ہر قسم کی چیز بنا سکتا ہے۔ اور اسی فن کو آج کے نیو سیٹلڈ ایجوکیشنل سسٹم نے تباہ و برباد کر دیا۔ بچہ جب اسکول میں دوسری دفعہ سوال کرتا ہے تو اسے ڈانٹا جاتا ہے، اسے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوال کرتا ہے، اسے شرارتی بچہ کہہ کے اس کی شکایات اور اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ادارے، یہ اسکول، یہ کالجز یا یہ معاشرہ جب انسان کے سوال کرنے کی حس کو ختم کر دیتا ہے تو وہ سوائے ایک مشین یا جانور کے کوئی کچھ بھی اور اس کے علاوہ نہیں رہتا۔ کیونکہ مشین کا بھی کام ایک کام کرنا ہے، انسان بھی ایک کام ہی کر رہا ہے۔ حیوان کا کام بھی یہی ہے کہ اس نے سونا ہے، اٹھنا ہے، کمانا ہے، پھر سو جانا ہے، پھر اٹھنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، پھر سو جانا۔ اور انسان بھی اسی سرکٹ میں جب چلنا سٹارٹ ہو جائے تو وہ ایک جانور ہے، وہ انسان نہیں رہا۔ کیونکہ یہ سوچنے کی حس ہے جو اسے مختلف سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی جستجو میں لگا دیتا ہے، اور ان سوالات کے جوابات کو تلاش کرتے ہوئے وہ کبھی البرٹ آئنسٹائن بن جاتا ہے، اور کبھی نیل آرمسٹرانگ بن جاتا ہے، اور کبھی غزالی بن جاتا ہے، کبھی ارسطو بن جاتا ہے، کبھی چومسکن بن جاتا ہے، اور کبھی اقبال بن جاتا ہے۔ جب تک اس سوال کرنے کی حس کو زندہ رکھا جاتا ہے تب تک انسان بلندیوں کی ایک الگ ہی سیڑھی پہ ہوتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو ماڈرن یا ہائی کوالٹی سکولز ہیں ان میں بچوں کو جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچر بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور وہ سوال کے جواب دیتے ہیں۔ میں اپنا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ میں جب اپنے ایجوکیشن یا ٹیچنگ فیلڈ میں تھا، میرے اندر یہ بڑی کیوریوسٹی تھی کہ میں بچوں میں سوال کرنے کی حس کو جگاؤں، اور میں نے اپنے کلاس کے 3 سائڈز کے بچوں کو کہا، 3 بینچ تھے، ان کو کہا کہ کل آپ نے کچھ بھی سوال لے کے آنا ہے۔ آسمان نیلا کیوں ہے؟ ٹائر کالا کیوں ہے؟ ٹائر گھومتا کیسے ہے؟ انجن سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ آپ یقین کریں گے ٹوٹل پوری کلاس تھی 35 بچوں کی، اور 35 میں سے ایک بچہ پورے 5 منٹ مجھے ریپیٹیڈلی کہنے کے بعد اٹھا کہ وہ سوال کرے، کیونکہ اس کے اندر وہ ڈر بٹھا دیا گیا تھا کہ اگر تم سوال کرو گے تو تمہیں
مارا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، یا کلاس سے باہر نکال دیا جائے گا، یا معاشرے سے باہر نکال دیا جائے گا۔ آج کا انسان اس حص کو ہمارے معاشرے میں خصوصی طور پہ اس حص کو کھونے کے بعد یا ایک مشین ہے یا ایک حیوان ہے۔ تو اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ پوچھتے کیسے ہیں، پوچھنا کیسے ہے، کیونکہ سوال ہی وہ دروازہ ہے جو علم کے جہان کی طرف کھلتا ہے۔ یہ سوال ہی تھا کہ جس نے انسان کو اس قابل بنایا کہ اس نے کہا کہ اگر انسان سے تیز چلنے والی مشین بنا سکتا ہے تو انسان ایک دماغ بھی بنا سکتا ہے، اور اس نے آج کے دور میں 21ویں صدی میں آرٹیفیشل دماغ بنا دیا۔ اپنے آپ پہ غور کریں، اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے سے بچائیں۔ شکریہ۔